السلام علیکم جی، انسائڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ یونیورسٹیز میں داخلے کم ہو رہے ہیں یا زیادہ، ایک اہم ایشو آج کل اٹھا ہوا ہے، اور کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے بھی جو ان کی ایسوسیشن ہے، اور کچھ پرائیویٹ سیکٹر ایسے ہیں کہ جن کے اپنے میڈیا ہاؤسز بھی ہیں، تو وہ سرکاری جامعات کے خلاف بھی پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ اس پر ہم آئیں گے، لیکن میرے ساتھ موجود ہیں پرو وائس چانسلر جامعہ پنجاب ڈاکٹر خالد محمود صاحب، اور یہ یہاں پر جو ایڈمیشن کمیٹی ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ جی آپ کا بہت ہاں شکریہ جی محسن صاحب، سر، تشریف کیا لائیں۔ جامعہ پنجاب میں بھی جو ہے داخلے کم ہو رہے ہیں؟ اس میں محسن صاحب ایسے ہے کہ جامعہ پنجاب میں ابھی داخلے شروع ہوئے ہیں، ہماری ٹھیک۔ پہلی لسٹ لگی ہے ہوں۔ اور اس کی فیسیں وغیرہ جمع ہو رہی ہیں۔ یہی صورتحال ہماری انڈر گریڈ میں بھی ہے، ایم فل اور پی ایچ ڈی میں بھی ہے۔ تو اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بڑی تعداد ہے پروگرامز کی، سوشل سائنسز میں، آرٹس میں، ٹیکنالوجی میں، ایگریکلچر، کمپیوٹر سائنس میں اور پیور سائنسز میں ایک بڑی تعداد میں ہم نے پروگرام آفر کیے ہیں۔ اور یہ جو ورائٹی ہے یہ آپ کو ہمارے پی ایچ ڈی سے لے کے تو انڈر گریڈ کے ہوں۔ پروگراموں تک نظر آئے گی۔ تو سر یہ ایک چیز ہم نے ایک پریس ریلیز بھی ہماری نظر سے گزری ہے، یو ایم کی، لاہور کی بہت بڑی نجی یونیورسٹی ہے، اس کے جو آنر ہیں ابراہیم حسن مراد صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے کے یوں تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید جو سرکاری جامعات ہیں یہاں کا جو نصاب ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ نہیں ہے، وہ جدید خطوط سے استوار نہیں ہے، اور اساتذہ اور بچوں کا بھی آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ حکومت کو سوچنا چاہیے، اور ویسے بھی یہاں نجکاری کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کس انداز سے آپ دیکھتے ہیں جو سرکاری جامعات کے اساتذہ ہیں اس چیز کو؟ جی میرا خیال ہے محسن صاحب وہ خبر میری نظر سے بھی گزری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہوں یا پرائیویٹ ہوں۔ سیکٹر کی، ہم اصل میں تو ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور اس ملک کے نوجوان کو، اس ملک کے بچوں کو ہم زیوری تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں اس کام کو کر رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز کی فی کم ہوتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی ظاہرہ ہوں۔ فی زیادہ ہے، تو میری تو یہ رائے ہے کہ ہم دونوں کی جو مارکیٹ ہے وہ الگ الگ ہے۔ ٹھیک۔ جب مارکیٹ الگ الگ ہے، ایک غریب سے لے کے تو لوور مڈل کلاس اور زیادہ سے زیادہ مڈل کلاس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آئے گا پبلک سیکٹر میں، ٹھیک۔ اور جو بچہ زیادہ افورڈ کرتا ہے، اس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے یا افورڈیبلٹی ہے، وہ جائے گا پرائیویٹ سیکٹر میں۔ تو جب ہمارے دونوں کے جو ہے وہ ٹارگٹ آڈینس یا ٹارگٹ مارکیٹ ہی ڈیفرنٹ ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی مقابلہ ہے۔ تو میری اس کے بارے میں جو رائے ہے نا، جو بیان دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے محترم ہیں وہ اگر وہ پبلک سیکٹر کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ آئے۔ اگر آپ کا جو ہے وہ تضاد ہے، اس بات میں مفادات کا ٹکراؤ ہے، تو میرا نہیں خیال کہ پبلک سیکٹر کے بارے میں منفی باتیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ہر سیکٹر کی، ہر یونیورسٹی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی اچیومنٹس گنوائے، اپنے بارے میں پازیٹیو باتیں کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ کسی بھی ذمہ دار فرد کو کسی دوسری یونیورسٹی کے بارے میں یا کسی سیکٹر کے بارے میں منفی باتیں کرنا جو ہے یہ ایک اچھا فعل نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، ایک بڑے ذمہ دار صاحب نے اگر ایسی باتیں کی ہیں، کل کو پبلک سیکٹر کی کسی یونیورسٹی سے کوئی پروفیسر یا کوئی ذمہ دار اس کا جواب دیں گے، پھر وہ جواب میڈیا میں آئے گا، پھر وہ جواب الجواب دیں گے، میرا خیال ہے کہ ایک خام خواہ قسم انہوں کی نے جنگ سر شروع ہو جائے گی۔ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے یہ کہا جی کہ نوجوان نسل کا مستقبل خطرے میں ڈالنا ناقابل تلافی جرم ہے۔ یعنی تاثر تو یہ ہے کہ جو سرکاری جامعات کے اساتذہ ہیں یا سرکاری جامعات ہیں، وہ نوجوانوں کا جو مستقبل ہے خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ لوگ خطرے میرا میں نہیں خیال، میں بالکل ایگری نہیں کرتا اس سٹیٹمنٹ سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں وہ زیادہ بہتر کام کر رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ خام خواہ کی جنگ چھیڑنے کی کوشش ہے، یہ نہیں چھیڑنی چاہیے۔ انہوں نے بات کی، پبلک سیکٹر سے لوگ جواب دیں گے، پھر وہ جواب دیں گے دوبارہ سے۔ میرا خیال ہے کہ اس جنگ کو یہیں ختم کرنا چاہیے، اپنی اپنی اچیومنٹس بتا دیجئے۔ میرا یہ فرض ہے، میں یونیورسٹی آف پنجاب کو بلانگ کرتا ہوں، میرا یہ کام ہے کہ میں یونیورسٹی آف پنجاب کی اچیومنٹس بتاؤں۔ میں اسی میں اگر تھوڑی بہت بتانا شروع کروں ہوں۔ تو اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہتا ہے یا اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا چاہتا ہے تو آئے، ہمارے پاس یہ پیٹنٹس ایک ہیں، اور انہوں ہمارے نے پاس۔ سوالیہ نشان یعنی حکومت سے اپیل کی ہے کہ سرکاری جامعات میں جدت کا فقدان اور پائیدار ترقی کا
کوئی واضح منصوبہ نہیں ہے سرکاری جامعات میں؟ واضح ہے، میں پنجاب یونیورسٹی کے ہاں بارے میں بالخصوص ہاں اور سرکاری جامعات کے بارے میں بالعموم یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس پورا منصوبہ موجود ہے، ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ میں پھر آپ کو بتاؤں گا صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم نے کتنے سارے پروگرام آفر کیے آئی ہوئے ٹی ہیں۔ کو بھی ہٹ کیا انہوں نے۔ بالکل بالکل، ہم لوگوں نے، میرے پاس اس وقت اس یونیورسٹی میں صرف آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ 8 پروگرام ہے، 8 صرف آئی ٹی سے ریلیٹڈ، 8 ڈفرینٹ ناموں سے انڈر گریڈ پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پوسٹ گریڈ پروگرام ہیں صرف آئی ٹی کے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے، ہم ان بچوں کی جو شارٹ کورسز کی نیڈز ہیں وہ بھی پوری کریں۔ میرے پاس اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر آف دا یونیورسٹی آف دا پنجاب میں اس وقت 45 ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ہم 3 مہینے کے کورسز کرا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اس طرح کی باتیں کرنا یا اس قسم کا کوئی بیان دینا، میرا نہیں خیال کہ جو ہمارا ایک گول ہے اس ملک کو، اس ملک کے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنے کا، اس کی کوئی خدمت ہو رہی ہے۔ میں تو اسے ڈس ایگری کروں گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ سر اس کے پیچھے کہ جس طرح ہمارے یہاں پر نجکاری کی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ادارے ہسارے میں ہیں ان کی نجکاری کی جائے گی، پھر جامعہ پنجاب ایک ایسی، میں تو اسے یہ کہتا ہوں کہ یہ مڈل کلاس فیملیز کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے ایک جنت سے کم نہیں ہے اگر کوئی یہاں پر پڑھنا چاہے۔ پھر اس کی ہریالی جس پرائم یہ لوکیشن پر ہے تو بہت بڑے مگرمچھوں کی اس کی زمین پر بھی نظریں ہوتی ہیں کہ کسی طرح نجکاری اور ماحول خراب کرنے کی، اور خبر نہ بھی ہو تو خبر بنائی جاتی ہے۔ تو اس پر ان فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میں آج کل کے جو حالات ہیں نا، جیسے میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ میں نے دیکھا کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی میں تو ابھی داخلے شروع ہوئے ہیں، لیکن ایسی خبریں ریلیز کرنا کہ سرکاری جامعات میں بچے نہیں آ رہے، بھئی جب تک ہمارے داخلے کا عمل کمپلیٹ نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ بچے کم تو آئیں یا اپنی زیادہ آئیں؟ یونیورسٹیز میں آ رہے ہیں ان کی؟ نہیں وہ تو میں نے معلومات نہیں لی، ہاں، نہ میرا یہ کام ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی کسی یونیورسٹی میں بچے آ رہے ہیں یا نہیں آ نہیں رہے۔ آ رہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ ایک جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی شخص اٹھ کے الزام تراشی کر دے اور وہ کہے جی کہ اس وقت پبلک سیکٹر میں بچے کم آ رہے ہیں اور اس کی وجہ وہاں معیار کی کمی ہے۔ میرا خیال ہے بچے آ رہے ہیں، بچے آنا شروع ہوئے ہیں۔ ان کے والد صاحب 8 سے مہینے بعد، ہم 2 مہینے بعد ان کے والد صاحب کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تو وہ تعلقات تھے۔ سرکاری میں پڑھے تھے یا پرائیویٹ؟ یہ تو مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کہاں پڑھے تھے، لیکن اس زمانے میں زیادہ ہوتی سرکاری تو تھی۔ دادا تو ان کی آپ کو پتہ جی ہے۔ میں جی بڑا احترام کا ہاں رشتہ جی ہمارا ان بالکل، کے ساتھ۔ اصل بات پتہ کیا، دیکھیں بات ایک فرد کے ایک بیان کی بھی بیان، نہیں ہاں ہے۔ جی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ شاید پیچھے کوئی سازش ہے، کیونکہ حالات ایسے بن رہے ہیں، داخلے ہو رہے ہیں، داخلوں کا موقع ہے، ایسے موقع پہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیوں کے خلاف بات کرنا، آپ ہی یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہو سکتی ہے، مے بی ہو، اس کا پورا امکان لگ رہا ہے۔ اور آپ کی دوسری بات سے بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ پنجاب میں اسکول جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیے گئے ہیں، دے دیے گئے۔ پبلک سیکٹر نے اپنا ہاتھ ان اسکولوں سے اٹھا لیا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ اگلی باری جو ہے وہ کالجز اور یونیورسٹیز کی ہو۔ تو کاؤنٹر کیسے کریں گے پھر؟ کیا پلان ہے آپ؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ سی کاؤنٹر ایم کرنے کا صاحبہ سے یہی کوئی ایک آپ، طریقہ ہے نا، آپ جیسے ہمارے جو صحافی دوست ہیں اس بات کو اجاگر کریں کہ بھئی میڈیا میں جو غلط خبریں چل رہی ہیں ان کو نگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایون کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یونیورسٹیوں میں، یہ میرے علم میں ہے کہ پنجاب کی کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں داخلے کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوا۔ جب مکمل نہیں ہوا تو ہم نے خامخواہ ایک بات پھیلا دی ہے کہ جناب وہاں پہ داخلے کم ہوئے۔ میرا خیال ہے مکمل ہونے دیں، فیکٹس اینڈ فگرز آ جائیں گی، اور آپ جانتے ہیں آج کل کے دور میں جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے، آج کل کے دور میں فگرز آ جائیں گی، آنے دیں فگرز نا۔ یعنی کسی کو جلدی کیوں ہے یہ بتانے کی کہ جناب پرائیویٹ سیکٹر میں آئیں اور پبلک سیکٹر میں نہ سر جائیں؟ یہ باتیں بتانے کی کسی کو جو ضرورت نہیں ہے۔ نگران سیٹ اپ آیا تھا اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی انتہا یہ تھی کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے 2 نوجوانوں کو بھی نگران سیٹ اپ میں رکھا گیا تھا۔ تو اب یہ جو نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے، پرائیویٹ ہاں، سیکٹر کے، سوری، پبلک نہیں، ہاں رکھا گیا تھا۔ پبلک کو یہاں کون پوچھتا ہاں ہے؟ جی، تو یہ اتنا بڑا، تو اس کے لیے تو آپ اساتذہ کو کوئی جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان تک اپروچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اپنی طرح اگر آپ جواب دیں گے، جواب و جواب ہوگا، پھر آگے باتیں ہوں گی، لیکن یہ رکنا نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنے نہیں تجربے کی دیکھیں جی، بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں محسن بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کے وزیر بننے میں یا کوئی حکومتی عہدہ لینے پہ مجھے ذاتی طور پر تو کوئی اعتراض نہیں،
اصل مسئلہ پیدا وہاں ہوتا ہے جہاں آپ اس عہدے کا استعمال کر کے کوئی خرابی کرتے ہیں. تو مجھے تو اس سارے معاملے میں یہ لگ رہا ہے کہ خام خواہ گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور یہ بدنامی جو ہے یہ نقصان کر سکتی ہے گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیوں کا. تو میں تو پوری طرح یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جنگ نہ چھیڑی جائے. ہم سارے دوستوں کا جو پبلک سیکٹر میں بیٹھے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھے ہیں ان کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ احترام کا رشتہ اور آگے بڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم سیکٹر وائز کوئی ڈویژن کی کوشش شروع کر دیں یا ایک یونیورسٹی دوسری یونیورسٹی سے لڑائی شروع کر دیں. میرا نہیں خیال، اپنی اپنی اچیومنٹس بتائیں، اپنی اپنی آپ کی مارکیٹ ہے. مطلب مجھے پورا یقین ہے کہ یو ای ٹی لاہور کی مارکیٹ ڈفرینٹ ہے، پنجاب یونیورسٹی کی مارکیٹ ڈفرینٹ ہے، ڈفرینٹ ہے. آئی ٹی یو کی، جی سی یو کی مارکیٹ ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ ہے. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی بہت اچھی سے لے کے بہت بری یونیورسٹیاں موجود ہیں. ان سب کی اپنی اپنی مارکیٹ ہے، کیونکہ سب کی پرائسنگ اسٹریٹجی اپنی اپنی، سب کا جو فوکس ہے سبجیکٹ کا وہ اپنا اپنا ہے. تو جب ہماری مارکیٹ ڈیفرنٹ ہے تو ہم اسے کیپچر کرنے کی کوشش کریں، اور آپس میں اس قسم کی کھینچا تانی میرا خیال یہ ہے کہ سب کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور یہیں رک جانا چاہیے. رک جانا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے کوئی آخری کوئی میسیج آپ دینا چاہیں؟ جی، وزیر اعلیٰ صاحبہ سے میں پیغام دینا چاہوں گا، محسن صاحب آپ کی وساطت سے، کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کی پلیز فنڈنگ بڑھائیے. فنڈنگ اس دفعہ خوشی کی بات یہ ہے، میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ پنجاب گورنمنٹ نے پہلی دفعہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی جو فنڈنگ ہے پنجاب میں، سندھ میں پہلے سے تھی، پنجاب میں پہلی دفعہ رکھی ہے. تو ایک تو میری ریکویسٹ ہے کہ ویل ان ٹائملی یہ فنڈنگ یونیورسٹیوں کو مہیا کی جائے. دوسرا یہ ہے کہ یہ فنڈنگ ابھی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، سندھ کی نسبت بھی تھوڑی ہے. سندھ ہم سے کہیں چھوٹا صوبہ ہے. تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو اگر وہ چاہتی ہیں کہ ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے، اس صوبے کے جو کہ بہت بڑا صوبہ ہے، اس کی آبادی کا بہت بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو کسی قابل بنائیں تو خدا را پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کے ہاتھ تھامیے اور انہیں فنڈنگ دیجیے، ان کی سرپرستی کیجیے تاکہ ان کو کوئی مسائل پیدا نہ ہوں. بہت شکریہ. ڈاکٹر خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ ٹیچر ہیں، ایک بڑی سرکاری یونیورسٹی کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں. وہ تو اس طرح کھل کے بات نہیں کریں گے. میں جاتے جاتے ایک بات کر دیتا ہوں کہ واقعی پرائیویٹ یونیورسٹیز کے جو مالکان ہیں اور جن کے میڈیا سیٹ بھی ہیں وہ جنگ نہ چھیڑیں. یہ جنگ چھڑی تو یہ جو آگ ہے وہ پھر آپ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کا گھر چلانے جائیں گے تو یہ آگ آپ کے گھر تک بھی آئے گی. پھر بہت بڑے کٹے کھلیں گے. پھر یہ بھی کٹے کھلیں گے کہ کیسے پیسے دے کر ان یونیورسٹیز میں وہ سہولیات نہیں تھیں لیکن پنجاب اسمبلی میں ان کے 20 بل پاس کروائے گئے. کس نے بل پاس کروائے، کیسے بل پاس ہوئے. اور ایک سابق وزیر ہائر ایجوکیشن بھی ہیں راجہ یاسر ہمایوں، پھر کیسے انہیں پریشرائز کیا جاتا رہا. اگر یہ سارا ریکارڈ نکال لیا گیا تو شاید بہت سارے جو پرائیویٹ تعلیم فروش مافیا کے سیٹ ہیں شاید وہ منہ چھپاتے پھریں. تو یہ سرکاری جامعات کی بجائے آپ اپنی یونیورسٹیز کو دیکھیں، وہاں کا ماحول بہتر کریں. میڈیا کے ذریعے آپ کنٹرول تو کر سکتے ہیں، حقائق تو چھپا سکتے ہیں، لیکن جو سچ ہے وہ ایک دن منظر عام پر آ کر ہی رہتا ہے. اور اگر آپ نے سرکاری یونیورسٹیز کو اسی طرح چھیڑنا ہے تو یہاں کا تو اسٹوڈنٹ آگے ہی باشعور ہے، میڈل کلاس فیملیز سے تعلق رکھتا ہے. اگر اس نے گڑے مردے اکھاڑنا شروع کر دیا تو پھر شاید آپ کو منہ چھپانے کا میں آگے مزید کچھ نہیں کہوں گا. اتنے کوئی بہت کچھ آنے. اللہ حافظ.